اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العلی العظیم. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. سبیل قرآن کوئز کے ایک نئے پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں اور اب چلتے ہیں حدیث کے لیے برادر عزیز مولانا وقار احمد کاظمی صاحب کی خدمت میں تاکہ وہ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام سجاد علیہ السلام کی حدیث کو آج میں نے انتخاب کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے رسول اکرم مولا کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا، پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی. آج کے دن چوتھے امام علیہ السلام کی حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت. چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں سب جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ختم ہو جائے تو لما استوحشت، تو مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوگی، مجھے ڈر محسوس نہیں ہوگا. کب؟ اگر قرآن ہمارے ساتھ ہے تو، یعنی اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے صرف قرآن ہے تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوگی. جعفر بھائی، اس حدیث سے آج کے زمانے میں یعنی ہم لوگ کے لیے بہت آسانی سے چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں کہ اگر دنیا ختم ہو جائے اور تنہا صرف ہمیشہ میں اس مثال کو ذکر کرتا ہوں کہ اگر آج جو ہے وہ موبائل ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اگر دنیا میں کچھ ہو نہ ہو موبائل چارجر اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے، لیکن امام کا مزاج کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ اگر صرف قرآن ہے کافی ہے. جی بالکل. اور کافی اہم نکتے کی جانب امام نے اشارہ فرمایا کہ وحشت مجھے کب نہیں ہوگی، تنہائی کا مجھے احساس کب نہیں ہوتا ہے؟ جب قرآن نہ ہو. جب قرآن اگر ہوگا میرے ساتھ تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. لیکن آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ہم جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں، ہماری زندگی میں سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جتنی وحشت ہمیں ہو رہی ہے، جتنا ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد، سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، سارے عزیز و اقارب بھی سب پاس میں ہی موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی نہیں ہمارے ساتھ ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ شاید امام کی اسی حدیث میں ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن کے ساتھ نہیں ہیں. جی بہت سے سوالات بھی آتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہے، اکیلے بہت پریشانی ہوتی ہے. پوچھا میں نے کہ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے روزانہ یا نہیں ہوتی؟ کہا نہیں مولانا، قرآن تو بس ماہ رمضان المبارک میں پڑھ لیتے ہیں.
ہاں جی، تو جب ماہ رمضان المبارک میں تنہا قرآن پڑھیں گے اور عام وہ دنوں بھی میں صرف ایک رسم کی وہ حد بھی ایک رسم کی حد تک، چونکہ سب پڑھ رہے ہیں ہاں۔ لہٰذا وہ ایک رٹو طوطے والی جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی کہا جائے کہ ابتدائی طور سے ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک ثواب ہوگا خداوند متعال کے نزدیک، اجر محفوظ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا زندگی کا چاہیے، حصہ ہونا یقیناً۔ چاہیے، اور یعنی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سب پروگرام اور یہ کوئز اور یہ سب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہ یہ صرف کہ ماہ رمضان کے بعد جوان جو ہیں وہ قرآن چھوڑ دیں اور قرآن کو رکھ دیں، بلکہ مقصد یہ کہ ایک اسٹارٹ، ایک دھکا جو ہماری جانب سے اگر لگ سکتا ہے، ایک اسٹارٹ اگر ہم دلا سکتے ہیں، ایک چنگاری اگر ہم نے کسی جوان کے دل کے اندر لگا دی اور اس کے اندر وہ قرآن کی لو اور شمع جل گئی، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ نہیں بجھے گی، اور انشاءاللہ اس ماہ رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرے، اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری اور رکھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا جعفر بھائی کہ تنہا صرف قرآن کی تلاوت اور ترجمے پر جو ہے وہ رکنا نہیں ہے، اس کے آگے کے سٹیپ ہے تفسیر، اور جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا گیا کہ تفسیر کے خود بھی ایک چینل ہے یوٹیوب کا، سبیل قرآن تفسیر قرآن کے نام سے، جہاں کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 80 سے زیادہ یا 80 لگ بھگ سورے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر میں موجود ہیں، اور واحد یہ ایسا چینل ہے شیعہ چینل کی جس کے اوپر پوری تفسیر انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل کی جانے والی ہے، لہذا اس چینل کے اوپر آ کر آپ اپنی جو ہے وہ قرآن کے ترجمے سے بڑھ کر تفسیر کی منزل پر آئیں، تفسیر سے منزل کے بعد اس کے آگے کے مراحل کو بھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ قرآن کی ٹیم ہماری جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے بعد کے مرحلے کے اوپر کس طریقے سے آنا ہے وہ آگے پیش کیا جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تھوڑی سی ہمت کریں، بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کے اگر پروگرام آپ کو دیکھنا ہے تو روزانہ 10 منٹ وقت دیجئے، 5 سال میں آپ کی پوری تفسیر مکمل ہو جائے گی، اور قرآن کا ترجمہ چاہیے آپ کو تو 7 منٹ روزانہ جو ہے وہ آپ وقت دیجئے، 318 دن میں، یعنی 1 سال سے کم میں آپ پورا مکمل قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مثلا قرآن لے کے بیٹھوں، نہیں، آپ کو قرآن لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، جاتے ہیں، راستے میں رہتے ہیں، گاڑی میں ہے، کہیں پر بھی آپ نے جو ہے وہ کان میں لگایا اور سن کے جو ہے وہ 10 منٹ میں ثواب بھی حاصل کر لیا اور چیزوں کو سمجھ بھی لیا، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، انشاءاللہ کہ دعا یہی ہے کہ ہمارے جوان زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑے رہیں، قرآن سے مانوس رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں آج کے دن کے 10 سوال اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 1، سورہ نساء کی آیت کے مطابق کون سا جواب صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، حالت احرام میں شکار۔ صحیح جواب آپشن بی، حلال نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، سورہ مائدہ میں تقوی سے قریب کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، ہر حال میں انصاف کرنا۔ سوال نمبر 4، اللہ نے یہودیوں پر لعنت اور ان کے دل کو سخت کیوں کیا؟ صحیح جواب آپشن بی، عہد شکنی یعنی وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 5، مختلف شریعتوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، تاکہ خدا امتحان کر لے۔ سوال نمبر 6، جب تم
اذان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کو ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ صحیح جواب آپشن ڈی، آپشن اے اور بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7، اہل ایمان کے سب سے شدید دشمن اور اہل ایمان سے قریب کون لوگ ہیں؟ صحیح جواب آپشن بی، یہودی اور مشرک عیسائی۔ سوال نمبر 8، نصارہ سے لیا گیا پیمان جسے وہ بھلا بیٹھے کیا تھا اور اس کی سزا اللہ نے کیا دی؟ صحیح جواب آپشن اے، رسالت محمد، قیامت تک ان میں باہم عداوت اور دشمنی۔ سوال نمبر 9، قرآن کی کس آیت میں تمام اولو العزم نبیوں کا نام آیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، سورہ شورى آیت 13۔ سوال نمبر 10، شک کے بارے میں کون سا جملہ صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی یعنی آپشن بی اور سی صحیح ہے۔ جی ہاں، یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات صحیح ہوں گے۔ اگر آپ کا اس کوئز کے سلسلے میں کوئی بھی فیڈ بیک ہے تو ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ ضرور بیان کیجیے گا، تاکہ ہمارے آگے کے پروگرام کے سلسلے سے، آگے کے جو ہمارے کوئز ہونے والے ہیں یا آگے ہم جو قرآن کے برنامے بنانے والے ہیں، پروگرام بنانے والے ہیں، اس میں آپ کا مفید مشورہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے وہ اہم رہتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے وہ مشورے کہ جن کے لیے، جو تقریباً مومنین کے لیے اور جوانوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن کا جو ہمارا پروگرام تھا اور آج غالباً چھٹا پارہ تھا، چھٹے پارے کی کوئز بھی تھی، تو چھٹے پارے کا آغاز ہی تقریباً جس آیت سے ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالقول من السوء، کہ یہ اس کے بارے میں آپ کچھ توضیح دیں، ہمارے جوانوں کو کوئی اہم پیغام کی جائیں۔ دیکھیں، خداوند متعال نے کہا ہے کہ بہت ہی اہم یہ آیت ہے، اور اس میں جو اللہ کا حکم ہے، کہا گیا ہے کہ کسی کی بھی برائی کرنا، کسی کی بھی عیب کو بیان کرنا حرام ہے، بے شک، اور پھر اس کے بعد کسی کے نقص کو، کسی کے عیب کو باہر بیان کرنا حرام ہے، سوائے ایک صورت کے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ الا من ظلم۔ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو پھر ظلم کو آپ بیان، اس کے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں، اس کی دوسری برائی کو نہیں بیان کرنا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ ہم اگر خدا نخواستہ کسی نے ہم پر ظلم کر دیا تو ہم ظلم کے علاوہ اس کا پورا جو ہے وہ سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آیا وہ بات ظلم ہے بھی یا نہیں ہے، ہاں ہے بھی کہ نہیں، آیا یہ ظلم کے زمرے میں آئے گی یا حقیقت تھی ہمارے لیے یہ چیز۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ میرے خیال سے آج ہمارے سماج کی انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم ذرا سے بھی ہماری کسی سے تک کی بتک کی، یعنی ذرا سے بھی کسی سے انبن ہوتی ہے اور ہم جو ہے پورا طرح سے اس کے تو فلانی ایسا تھا اور اس کے تو گھر والے ایسے ہیں، اس کے خاندان والے ایسے ہیں، بالکل پوری طرح سے لحاظ بھی نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی منع بھی کرنا چاہے تو کہہ رہے ہیں میں جھوٹ تھوڑی نہ بول رہا ہوں، یہ ہے ان کے اندر، یہ تو عیب ہے، یہ تو میں کوئی جھوٹ تھوڑی نہ بول رہا ہوں۔ یہ قرآن کی صریح آیت کہہ رہی ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالقول من السوء، یعنی آپ کسی کی برائی کو اعلان نہ کریں، بیان نہ کریں۔ قرآن کے پھر ائمہ اطہار کی احادیث ہے، امام سے کسی نے سوال کیا کہ ہم اپنے مومن بھائی کی کس حد تک عیب اور اس کے نقص کو پردہ پوشی کریں، کتنا حد تک، بڑے گناہوں کو، عیب سے مراد بڑے گناہوں کو کتنے گناہ، تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ کم سے کم 70 یا 70 کی عدد بتائیے کہ بڑے گناہ کو تم کو چشم پوشی کرنی ہے، اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جا رہا ہے۔ حتیٰ اللہ کے جعفر بھائی متعدد مواقع پر ذکر بھی ہوا ہے یہ چیز کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنا گناہ کسی کے سامنے بیان کریں، بالکل شرعی طور پہ یہ صرف اللہ کے سامنے ہمیں بیان کرنا ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سامنے بھی آپ نجوہ جب کر رہے ہیں تو وہاں اپنے گناہ کو نہیں بتائیے، صرف اللہ کے سامنے۔
آج جو کچھ چیزیں معاشرے میں رائج ہو جا رہی ہیں، ابھی آپ سے اس دن بات ہو رہی تھی، ایک جوان نے کیا کہا، ایک جوان نے میسج کیا کہ ہماری وائف جو ہے وہ عفیف نہیں ہے، انہوں نے جو ہے آ کر بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ اتنی مرتبہ گناہ کیا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اسلام نے منع کیا ہے، جائز نہیں ہے یہ کام کرنا۔ کہا مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ تمہارے وائف جو ہے وہ غلط کیریکٹر ہے اس کا، تو اس دوست نے تو ایک حرام کام کیا ہی، پھر اس کے بعد آپ نے آ کر اس کو زبردستی کیا۔ 3 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے، آپ نے آ کر زبردستی کیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ عورت ہے، مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے نا کہ اگر میں نہیں بولوں گی تو بھی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ یہ سچ بولنا ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں اپنے گناہ کو کسی کے سامنے قبول کرنا۔ مولا کائنات کے سامنے بھی جو لوگ آتے تھے، ائمہ اطہار کے سامنے بھی جو لوگ آتے تھے، کیا امام سے کہتے تھے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، امام کہتے رخ موڑ لے رہے ہیں، جی مولا کائنات رخ موڑ لے رہے ہیں، رسول اکرم رخ موڑ لے رہے ہیں، 4 مرتبہ رخ موڑ لیا۔ کہا کیا ضرورت ہے، جاؤ تم اور اپنے اور خدا کے درمیان توبہ کرو۔ بالکل، حتیٰ اسلام کی جو امتیازی کیفیت ہے وہ یہی ہے۔ عیسائیت میں جس طرح سے آپ چرچ میں جا کے اپنے گناہ قبول کر لیتے ہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جعفر بھائی، وہ جو حدیث ہے کہ خدا جو ہے وہ ستار العیوب ہے، یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، اس کے سلسلے سے جب چھٹے امام سے سوال ہوا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے تفسیر جو بیان کیا، کہا کہ جب ہر انسان کا، کہ جو انسان یہاں پر ہے، 4تھے آسمان پر اس کا ایک مجسمہ ہے، اس کی ایک شبیہ ہے۔ جو انسان اچھا عمل انجام دیتا ہے، کار خیر کرتا ہے یہاں پر اس دنیا میں، وہاں پر بھی جو مجسمہ ہے وہ اسی کار خیر کو وہاں پر انجام دیتا ہے، اور سارے فرشتے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر مثلا ہم نے نماز پڑھی تو وہ مجسمہ ہمارا، وہ جو شبیہ ہماری وہاں اوپر ہے، وہ بھی نماز پڑھے گی۔ اگر ہم نے کسی کو جو ہے صدقہ دیا، کار خیر کیا، تو وہ شبیہ بھی جو ہے وہ کار خیر کرے گی، فرشتے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان، جو یہاں والا انسان ہے، وہ کار خیر کے بجائے برے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے نا، تو انسان جیسے ہی اس عمل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، برے عمل کی طرف، خداوند متعال اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس مجسمے پہ پردہ ڈال دو۔ جیسے ہی پردہ ڈال دینے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اس انسان کی آبرو ریزی ہو۔ تو بالکل وہ رحیم و کریم پروردگار جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کا عیب اس کے علاوہ اس کے منتخب اور ولی بندے جو ہیں وہ دیکھ سکیں، جی، فرشتے نہیں دیکھ سکے، بالکل فرشتے نہیں دیکھ سکے، تو وہ کہاں گوارا کرے گا کہ آپ ادھر ادھر جا کے نہ صرف ہے کہ اپنا عیب، اور اس سے جائے کہ آپ دوسروں کے عیب کو بیان کریں۔ تو خدا را اس سے بچیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برائی سے بچ سکیں۔ چلے اب چلتے ہیں، اور آج اگلا سیگمنٹ جو ہے، یعنی وہ آج کے دن کے جو 12 ونر ہیں خوش نصیب کے، جن کے 100% مارکس آئے ہیں، بہت تیزی سے چلتے ہیں اور ان کے نام اور ان کے شہروں کو جان لیتے ہیں۔ جی ہاں، چلتے ہیں۔ سیدہ نرجس خاتون ضیا، کرناٹکا انڈیا سے۔ سیدہ تحلیل فاطمہ، کرناٹکا انڈیا سے۔ جسیر حسن سید، کرناٹکا انڈیا سے۔ ایم ڈی ہائی، بہار انڈیا سے۔ مدد فاطمہ، دہلی انڈیا سے۔ سکینہ للانی، گجرات انڈیا سے۔ ثانیہ زیدی، سید کمل عباس۔ اقبال علی، لداخ انڈیا سے۔ محدثہ بطول۔ خزرہ فاطمہ، محمد اقبال انڈیا سے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے ہمارے آج کے 12 وہ ونر کے جنہوں نے 100% جوابات صحیح دیے تھے، اور قرآن کے ذریعے سے ان کا نام آیا تھا۔ ان تمام جوانوں اور ان تمام شرکت کرنے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی خدمت میں بھی کہ جن کا نام نہیں آیا ہے، مبارکباد اس وجہ سے پیش کروں گا کہ وہ اس کوئز میں شرکت کی ہے انہوں نے، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ آئندہ بھی وہ اس کوئز میں شرکت کریں گے۔ یہاں پر گزارش ہماری یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ، سبیل قرآن ٹیم جو بھی کوئی بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، وہ آپ مومنین اور جوانوں کے مدد اور سپورٹ سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دوں کہ جو اس سے پہلے ہمارے جعفر بھائی بیان کر رہے تھے، وہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اگر آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سپورٹ کیجیے گا اور ہماری ٹیم سے رابطہ قائم کیجیے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں آگے کے مراحل کو جعفر بھائی کے حوالے کرتے ہیں۔ مرحلہ کیا بچا، بس آج کے دن کے ہم مرحوم کو جان لیتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ
جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مرحومین، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور نہ صرف ان کے بلکہ تمام مرحوم مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے اس ماہ مبارک رمضان، ان مبارک راتوں کے صدقے میں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے، اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ انہیں محشور فرمائے، حاملان قرآن میں سے ہمارے تمام مرحومین کو قرار دے۔ اب چلتے ہیں آج کے 3 وہ ونر ہیں کہ جن کو کیش پرائز کی صورت میں انعام دیا جائے گا، ان تینوں کے بھی نام جان لیتے ہیں اور کس شہر سے ان کا تعلق ہے۔ عباس رضوی ہریانہ انڈیا سے، زین رضوی دہلی انڈیا سے، ہلال حیدر دہلی انڈیا سے۔ جی ہاں، تو یہ ہیں آج کے وہ 3 خوش نصیب افراد کے جنہیں کیش پرائز دیا جائے گا۔ آپ تینوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کی فیملی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد وقت دیا، قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر کو کی جو ایک ویڈیو ہے اسے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آ کر کوئز دی۔ اور وہ افراد کے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر کوئز میں شرکت نہیں کر رہے ہیں تو آج سے ہی، ابھی سے ہی ارادہ کر لیں پکا کہ آگے جو ہے وہ کوئز میں شرکت کیجیے گا۔ یہیں پر جعفر بھائی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ کوئز میں جن لوگوں کا نام آ رہا ہے انہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پہ آپ اپنا ایک میسج کر دیجئے کہ ہمارا نام آیا ہے، بقیہ ٹیم ہماری جو ہے وہ آپ سے خود رابطہ قائم کرے گی، اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آج نام آیا ہے تو کل یا پرسوں ہی جو ہے وہ آپ کا انعام پہنچ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، ممکن ہے کہ آخر مہینے تک بھی جو ہے وہ وقت لگ جائے، چونکہ جہاں سے ٹیم ہماری جو ہے وہ ان انعامات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہی جو ہے وہ آگے پورا کوئز کا مرحلہ ختم ہوتے ہوتے تک انشاءاللہ کوشش پوری یہ ہوگی کہ آپ تک انعام پہنچ جایا جائے۔ وہ افراد کے جو انڈیا سے باہر ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ انہیں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے وہ انعام آپ کا کیش پرائز ہے تو کیش پرائز انڈین رقم کے مطابق آپ جس جگہ کے اوپر بھی ہیں اسی کا جو ہے وہ ایکول اور اسی کے برابر جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ دیں گے یا جہاں آپ بتائیں گے وہاں انشاءاللہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی، ایک آخری بات جو یہ کہتا چلوں، جیسا کہ آپ نے کہا بھی تھا کہ وہ افراد کے جن کا نام نہیں آیا انہیں بھی میں مبارکباد دیتا چلوں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لائق تعریف، لائق تحسین ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دوں کہ وہ افراد اس لیے بھی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اگر وہ 30 دن تک لگاتار شرکت کرتے ہیں تو صرف شرکت کی بنیاد پہ ہماری ٹیم انہیں سرٹیفکیٹ ضرور بھیجے گی۔ تو بھلے ہی آپ کا نام نہ بھی آیا اگر، لیکن آپ شرکت کرنا نہ بھولیں، بلکہ 30 دن شرکت کریں تاکہ آپ کا پارٹیسپیشن پورا کا پورا مکمل رہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔